हुजूर देखता हूँ, मैं सिर्फ आपकी तरफ देखता हूँ, पाकिस्तान के अवाम की। जी मियाँ सईद अहमद, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ गुजरांवाला डिवीज़न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो सर आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आज हमने अपने कायद फ़ख्र शिया कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 96th जो है वो सालगिरह मनाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी एक सियासी प्रोसेस में मौजूद है और हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सभी जमातों को, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को 2024 को होने जा रहा है, ये इलेक्शन मुनसफाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन होना चाहिए, ताकि इस इलेक्शन के बाद अमल में आने वाली, वजूद में आने वाली जो असम्बली है, वो ज़्यादा अरसे तक इन हमारे जो पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम है, इनके लिए काबिल कबूल हो। और पाकिस्तान के मईशत को हम बेहतर बनाना चाहते हैं। हम मुल्क के पिसे हुए तबके को, गरीब अवाम को, यहाँ के मज़दूर को, किसान को हम उनके हकूक़ दिलाना चाहते हैं। जिन चीज़ों की तरफ पिछली हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी, वो अपने आप को कोई सादक और अमीन कहलवाने के चक्कर में रहा और कोई इस तरह के चक्कर में रहा कि जी मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए, मुझे मुल्क से बाहर जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे हालात में भी यहाँ पे आम आवाम के लिए जिद्दोजहद करती रही है और करना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि आम लोगों को, आम बंदे को उसके जीने के हकूक़ जो है ना वो पूरे मिलने चाहिए और उसको दो वक्त की रोटी भी मैसर होनी चाहिए। ये जो अशराफिया का एक सिलसिला चला हुआ है ना, हम अशराफिया को छोड़ के ना, हम मुल्क के गरीब अवाम को, जो माड़ा तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, जो महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी की वजह से परेशान है, हमारे मुल्क में रहने वाला एक एक बंदा जो है ना, वो अपने हालात के बारे में ना ये सोचने पे मजबूर है कि हुकूमत तो हमें कुछ भी नहीं दे रही, तो हमने कैसे जीना है, हमने कैसे अपना वक्त गुजारना है, किस तरह से हमने बच्चों की शादियां करनी है, स्कूल में जाने वाले बच्चों की हमने फ़ीसें कहाँ से देनी है, जो हमारे बड़े बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं उनको हमने दवाइयाँ कहाँ से दे के देनी है। ये महंगाई का जो एक सैलाब बरपा है, मैं समझता हूँ कि इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और इसको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मुंतखब शुदा जो लोग होंगे, MNAs होंगे, MPAs होंगे, सियासी जमातें हैं, वही इसको रोक सकती हैं। ये इस तरह के हम हालात का शिकार हो गए हैं कि डे बाई डे हमारे हालात जो है ना वो ख़राब होने की मुझे उम्मीद लगती है। जिस तरह से पिछले 3.25 साल इमरान खान साहब ने अपने लोगों को यही कहा कि जी सब्र करें जी, थोड़ा सा देखें जी, इसी तरह से उसके बाद में आने वाली जो 16 माह की हुकूमत थी, वो भी पाकिस्तान में डॉलर के रेट को, पेट्रोल के रेट को, डीज़ल के रेट को कंट्रोल नहीं कर सके। मैं ये समझता हूँ कि जब तक एक सियासी एक जमातें या जमात वो मिलजुल के तमाम स्टेक होल्डर को अपने साथ लेके जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक गरीब आदमी को डिलीवर नहीं करेंगे, उस वक्त तक गरीब आदमी को आप मुतमिन कैसे देख सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब जो हमें एक फ़लसफ़ा दे के गए थे, एक नज़रिया दे के गए थे, एक सोच दे के गए थे कि हमने इस मुल्क में रहने वाले उन गरीब लोगों की नुमाइंदगी करनी है, उन मज़दूरों की नुमाइंदगी करनी है, उन किसानों की नुमाइंदगी करनी है, उन तालिब इल्मों की नुमाइंदगी करनी है, उन पिसा हुआ तबका जो महंगाई और बेरोज़गारी से लड़ता झगड़ता चला आ रहा है, उसकी नुमाइंदगी करनी है। और हमने मुल्क में हालात बेहतर करके इस मुल्क को तरक्की और तामीर की मनाज़िल तय करवानी है। हमारे साथ आज़ाद हुए हुए चंद एक ऐसे मुल्क हैं जो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं और हमारे फॉरेन रिज़र्व ये हालत है कि अभी भी 15, 16 या 17 अरब डॉलर पे मतलब मूव कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें
ایز اے نیشن بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے، اور یہ بھی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ہمیں کیا ڈیلیور کر رہی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ سر یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر آصف علی زرداری کا ایسا پروگرام تھا اور ہے کہ پاکستان کی بیواؤں، پاکستان کے مستحق لوگوں اور پاکستان کے وہ لوگ جو غربت کے ساتھ اور مہنگائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں بیچارے، ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف کے طور پہ انہوں نے دینا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس قوم کو یہ جو 1000 2000 یا 3000 روپیہ ماہانہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو، ان گھروں کو جن کے بچے 5 5 7 7 8 8 بچے ہیں، ان کی تعلیم پہ جو اخراجات اٹھتے ہیں، ان کے سلسلے میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے نا، وہ بہت ہی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور ہمارے ملک سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑا بہت غریب آدمی کا کوئی سانس نکلتا ہے نا، تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ کی پروگرام کی وجہ سے ہی ہے، ورنہ سر یہ آگے بھی چلے گا؟ جی تو یہ بتائیں جو پروگرام ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96 سالگرہ تھی۔ اس موقع پر تمام جیالے، کارکنان اور پارٹی کی لیڈرشپ سٹی گوجرانوالہ کی اکٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس پروگرام کو منایا، بھٹو صاحب کی سالگرہ کو منایا۔ بھٹو صاحب ایک فلسفے کا نام ہے۔ بھٹو صاحب نے امت مسلمہ کے لیے جو جد و جہد کی، جو انہوں نے کام کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھٹو صاحب نے مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی طاقت لگائی۔ بھٹو صاحب نے اقلیتوں کو حقوق دیے۔ بھٹو صاحب نے ختم نبوت کے اوپر جو کام کیا، آج تک الحمدللہ کسی کو یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال سکے۔ بھٹو صاحب کے ویژن کو لے کر محترمہ بے نظیر چلیں۔ ان کے بعد ان کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے ویژن کو لے کر چل رہا ہے، اور ہم چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ سر یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، ہماری تیاری تو مکمل ہے 8 فروری کے الیکشن سے، اور جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ پورے ملک میں جو ہے وہ ون کرے گی۔ وہ پورے ملک سے انشاءاللہ ہم انتخابات جیتیں گے۔ اگر کوئی اور طاقت آڑے نہ آ جائے، اگر کسی لاڈلے کو نہ نوازا جائے، اگر کسی غیر سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ آگے آنے کا موقع نہ دیا جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی 8 فروری کے انتخابات انشاءاللہ جیت کر پاکستان کی عوام کے لیے اپنی خدمات دے گی۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہے؟ جی بالکل، پاکستان کی عوام ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ہمیشہ عوام کا سوچا ہے، کسان کا سوچا ہے، ہاری کا سوچا ہے، اسٹوڈنٹ کا سوچا ہے، پسے ہوئے طبقات کا سوچا ہے، اور جتنے بھی یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، ان کے تمام جو معاملات ہیں، ان کی تمام خدشات ہیں، وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی دور کی ہیں۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا پروگرام لے کے آ رہے ہیں مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، غریب عوام کے لیے، وہ تو بڑا زبردست ایک پروگرام ہے۔ اس سے تو اس ملک میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا، ایک خوشحالی کا انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ سر یہ جو بلاول صاحب کا الیکشن جلسہ آ رہا ہے، اب کون سی ڈیٹ کو آ رہا ہے، ہماری عوام کو بتائیے گا۔ بلاول صاحب نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ان کا شیڈول جلسوں کا جو وہ تیار ہو چکا ہے۔ 30 جلسے انہوں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پنجاب، KP کے، بلوچستان اور سندھ کے جو ہے نا وہ شیڈول تیار ہو چکا ہے۔ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، انہوں نے سارا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا ہوا ہے۔ پنجاب میں لالا موسیٰ میں ہے، ملتان میں ہے، فیصل آباد میں ہے، مختلف اضلاع میں بلاول صاحب جو ہے وہ پنجاب میں انٹری دے رہے ہیں۔ یہ جو پہلا جلسہ ہے یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟
جی جی، جو پہلا جلسہ ہے یہ فیصل آباد میں ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو اپنا پاور شو دکھائیں گے فیصل آباد میں۔ سر اس کی کوئی ڈیٹ؟ دیکھیں ڈیٹ تو ابھی طے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن 30 جلسوں کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ ٹوٹل 30 جلسے جو ہیں نا وہ کرنے ہیں چیئرمین صاحب نے، تو جو ہی ڈیٹس شیڈول آئیں گی تو میڈیا کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو سر ہماری عوام کے لیے کوئی ایسا میسج چھوڑ دیں کہ کوئی سیکھ ہو، اس میں کوئی سبق حاصل ہو جائے۔ دیکھیں عوام سے تو یہی گزارش ہے کہ روایتی سیاستدان جو ہے، جو یہ لوگ منفرد قسم کے وعدے کر کے مختلف قسم کے لوگوں کو سبز باغ دکھا کے عوام سے ووٹ حاصل کر کے پھر 5 سال عیاشیاں کرتے ہیں، 5 سال یہ حکومتی خزانوں کو لوٹتے ہیں، 5 سال یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر وہ مزے لیتے ہیں، لیکن عوام کے لیے کوئی پروگرام تشکیل نہیں دے پاتے۔ اس دفعہ ہم عوام سے کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدواران کو سپورٹ کریں، انہیں جتوائیں تاکہ بلاول بھٹو صاحب مضبوط ہوں۔ جب بلاول بھٹو صاحب مضبوط ہوں گے تو پارلیمنٹ میں آ کر وہ عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے، عوام کے لیے پروگرام بنائیں گے، اس ملک کی معیشت کے لیے کام کریں گے، خارجہ پالیسی کو ترتیب دیں گے، بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، اندرونی معاملات کو وہ دیکھیں گے۔ یہ بلاول بھٹو صاحب ٹرینڈ ہیں، یہ اپنی والدہ سے ٹرینڈ ہیں، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکومتی معاملات بڑے احسن طریقے سے نپٹائیں گے اور خادم بن کے اس ملک کے وہ اپنا کام کریں گے۔ جی جی بہت شکریہ۔ جی، تھینک یو ویری مچ جی۔